آخری جو ملنے والی ممی ہیں ان کے جسم پر 1-2 ٹیٹوز نہیں بلکہ 30 سے زائد ٹیٹوز کے نشانات موجود تھے. ابوں کے یہاں بھی اس کا جو احوال وہ ملتا ہے ہمیں, اور اسے وشم کے نام سے اس معاملے کو کہیں کہ ان کی زندگی کا سماجی زندگی کا حصہ تھا. ماضی قریب میں اس کا دوبارہ جب ریوائول ہوا وہ 1943 میں ہمیں نظر آتا ہے. اسلام اور دنیا کے سارے الہامی مذاہب جو ہیں بلکہ دنیا کے سارے مہذب معاشرے اس کو ڈسکریج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین, آج کل ہم سوشل میڈیا پر مختلف فیشن ایونٹس میں اور یہاں تک کہ یونیورسٹیز میں نوجوانوں کو کبھی بازو پر کبھی گردن پر اور بعض اوقات مذہبی نشانات والے ٹیٹوز بنواتے دیکھتے ہیں. اور اب یہ صرف فیشن نہیں رہا بلکہ کئی لوگ اسے اپنی شناخت, عقیدہ یا پھر آزادی کی علامت سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, کیا واقعی ٹیٹو صرف ایک فن ہے یا اس کے پیچھے کچھ گہری مذہبی, تاریخی اور ثقافتی راز بھی چھپے ہیں؟ آج کے سیگمنٹ میں ہم ٹیٹوز کی حقیقت پر بات کریں گے اور ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں ٹیٹوز کے بارے میں کیا موقف پایا جاتا ہے, اور اہم سوالات کے جوابات جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلا تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ آغاز کہاں سے ہوا اس چیز کا؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ماڈرن جو ہے وہ ایک چیز ہے جو ہماری زندگی کا حصہ بنی اور دنیا بھر کے اندر آہستہ آہستہ یہ پھیلتی گئی, بلکہ دنیا بھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں ایک طرح کا لے لیا. لیکن جب ہم اس کی تاریخ میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا احوال جو ہے وہ تو قبل مسیح سے انسانی تاریخ کا حصہ نظر آتا ہے. یعنی مصر اور بابل کی جو تہذیبیں ہیں وہاں سے ملنے والی جو 2014 میں آخری جو ملنے والی ممی ہے وہ ایک خاتون کی ممی ہے جسے شہد میں اور اس طرح کر کے پرزرو کر دیا گیا. اور عالم یہ تھا کہ ان کے جسم پر 1-2 ٹیٹوز نہیں بلکہ 30 سے زائد ٹیٹوز کے نشانات موجود تھے. اور وہ ان میں سے جو ٹیٹوز تھے ان سب کی وہ ایک استعارے کے طور پہ, علامت کے طور پر تھے. یعنی وہ سمبولک تھے اور ان کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت ساری جو حیثیتوں میں وہ موجود تھا. اور اس ممی پر ان ٹیٹوز سے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیٹوز بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سرکاری عہدے پر فائز خاتون تھیں. اور ان کی گردن کے اوپر جیسے جو ہے وہ بندر کا نشان بنا ہوا تھا, ان کے بازو کے اوپر جو ہے وہ گائے کا نشان بنا ہوا تھا, جسم کے باقی حصوں پر جو ہے وہ آبی جو ہے ایک پرندہ ہوتا ہے اس کا نشان جو ہے وہ بنا ہوا تھا. اور اس دور میں کوئی ساتھ وہ لوگ نہ ہوتے ہوں ہٹو بچوں کے لیے کہ پتہ چلے یہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے, اس لیے یہ علامت کے طور پہ, یہ سمبل کے طور پہ تھا. اور اس میں دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ ان کے جسم کے اوپر 30 سے زائد مقامات پر جو ہیں وہ آنکھیں بنی ہوئی تھیں. اور اس انداز میں یعنی وہ آرٹ ہے کہ اس ممی کو آپ جس انداز سے بھی دیکھیں, جس طرف سے دیکھیں, آپ کو یوں لگتا ہے جیسے 2 آنکھیں براہ راست آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو وہ انتظامی عہدہ ان کے پاس کوئی تھا, اس لیے علامت کے طور پر یہ چیز موجود تھی. اور بالکل درست بات ہے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی نفسیات کو جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر یہ جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر اس کو ہے, کہیں یہ اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے ہے, اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے, کہیں یہ مذہبی علامت کے طور پر بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی جگہ پر یقیناً اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کی جو سماجیات ہے اور جو اس کا کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہے. اور پھر یہ اس کے بعد ایک تو یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے, اور پھر یہ جو ماضی قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں, حالانکہ عربوں کے ہاں بھی اس کا جو احوال وہ ملتا ہے ہمیں, اور اسے وشم کے نام سے اس کلچر میں اس معاملے کو کہیں کہ ان کی زندگی کا سماجی زندگی کا حصہ تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں بھی خواتین جو ہیں وہ جسم کے کسی حصے میں سرما جو ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وہ ختم نہ ہو, باقاعدہ سوئی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑا جاتا تھا, اور تکلیف سے مشقت سے گزرنے کے بعد پھر اپنے قبائل کے نام اور حوالے سے جو ہے نا اس کو وہ بنایا جاتا تھا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ٹیٹو بنوانا جائز ہے, اور اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر شرعی وجہ کے. اور دوسرا اگر ہم بات کر لیں, ایک ریفرنس کوٹ کر لیں, حال ہی میں ہمارے ایک یوٹیوبر ہے جو کہ ایک مسئلے سے بھی دوچار ہیں, آپ کو بخوبی علم ہے, انہوں نے بھی ٹیٹو بنوایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی محبت میں یہ ٹیٹو بنوایا. کیا یہ جائز ہے؟ رجب بٹ ان کا نام, اس طرح تھی کہ ماں کی تصویر ہے, نیچے ہاتھ ہیں, پیچھے سورج ہے, تو انہوں نے جو ڈسکرپشن پیش کی نا اس کا کوئی نا سر پیر نہیں بن رہا تھا. یہ بالکل بہت معذرت کے ساتھ مجھے مجبوراً یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی عامیانہ اور جاہلانہ سی ایک جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن انہوں نے بیان کی ہے. یہ اسے اگر یہ جو ہے نا اگر کہیں ماضی قدیم میں کہیں ہوتا, وہی قبل وسیع والا زمانہ ہوتا اور وہ یہ بات ساری کہتے تو شاید ہم اس
उसको कबूल भी कर लेते हैं। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है और बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है। हमें हकीकी मानों में, हकीकी अंदाज में चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि वो ये सिलसिला जो है माजी करीब में इसका दोबारा जब अहया हुआ, रिवाइवल हुआ, वो 1943 में हमें नज़र आता है, जिस वक्त जो SS के जो थे कैंप्स थे वहाँ पर जो कैदी आया करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदी जो है उनको कैद करके लाया जाता था, जो होलोकॉस्ट का जो मामला था उसके हवाले से। और वहाँ पर अलामत के तौर पे, क्योंकि उनके पास लिबास तक देने को चीज़ कोई मौजूद नहीं थी, तो फिर बाकायदा स्टैंप एक ऐसी बनाई गई जो जिस्म के अंदर सुइयों के साथ गड़ जाया करती थी और एक ख़ास नंबर अलॉट कर दिया जाता था। इवन उसी से डेड बॉडीज़ को जो है वो डिक्लेयर किया जाता था। अब आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ कि इस्लाम में इसके बारे में क्या है, तो इस्लाम बराह रास्त यानी इस्लाम और दुनिया के सारे इलामी मज़ाहिब जो हैं, बल्कि दुनिया के सारे मुहज़्ज़ब मुआशरे इसको डिस्करेज करते हुए नज़र आते हैं। यानी इस्लाम के अंदर तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर जो जिस्म को इस तरह की अजियत से गुजार के उसके ऊपर एक ख़ास तरह का नक्श निगार या कोई एक अलामत जो है उसको मुरतब करते हैं। और दूसरे दर्जे पे सिर्फ इस्लाम में ही इसके हवाले से ये ममानियत नहीं पाई जाती, बल्कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो मसीह हैं, ईसाईयत जो है उसके अंदर भी बाइबल के अंदर बाकायदा तौर पर एक आयत मौजूद है कि तुमने जिस्म के ऊपर इस तरह के निशानात नहीं बनाने जिस तरह के गुमराह लोग बनाया करते हैं। तो ये गुमराही की अलामत के तौर पे स्क्रीन पे नाज़रीन देख रहे हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो रजब भट्ट ने अपनी बाजू पे अपनी माँ और सूरज और हाथ की तस्वीर दिखाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनके यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिसमें ये अपना इस्लाम प्रमोट करते हैं, किस तरह तरीकेकार अपनी इबादत वगैरह दिखाते हैं, तो क्या इससे वुजू होता है, होता है आपका? बड़ी बराह रास्त सी बात। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम को प्रमोट करने का तरीका भी इस्लाम से बेहतर तो कोई हमें नहीं बता सकता ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से लेके आज तक दुनिया भर में जितने लोगों ने इस दीन की खिदमत के तौर पर अपना अमल पेश किया है, उनमें से किसी के यहाँ भी हमें इस तरह की रिवायत नजर नहीं आती है। माँ के साथ इज़हार मोहब्बत करना कोई जी शऊर आदमी दुनिया के किसी मुआशरे और मुआशरत में इसका इनकार कैसे कर सकता है? ये एक बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये एक बड़ी जाहिलाना अंदाज में जो है वो एक इजहार किया गया, एक ऐसा अमल जिससे आप एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद को जो आपके साथ किसी भी कैपेसिटी में जुड़े हुए, आप डॉक्टर साहब इस पर काउंटर नैरेटिव आना बड़ा जरूरी है। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और फिर वो अंधी तकलीद करते हैं जो वो खुद कर रहे होते हैं और फिर और मोहब्बत वो फॉलोअर्स भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत कहा, ये बिल्कुल गुमराही है और मां से मोहब्बत की और बहुत सारे जो है तरीके आप वो इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का।